السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے جس ناول کی سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے پری ذات۔ یہ بہت ہی سبق آموز ناول ہے اور اسے لکھا ہے ہاشم ندیم نے۔ اس ناول میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس میں ایک انتہائی غریب گھر کا لڑکا ہے جس کا نام ہے پری ذات، مطلب خوبصورتی کو پسند کرنے والا۔ ویسے تو ہم سب بھی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک الگ ہی بات ہے کیونکہ یہ لڑکا بہت ہی سانولا ہے اور بالکل بھی اٹریکٹیو نہیں ہے۔ یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور شعر و شاعری کرتا ہے۔ اس کے والدین وفات پا چکے ہیں، دونوں بڑے بھائی میرڈ ہیں اور بھابیاں دونوں ہی لالچی۔ اور اس کی ایک سسٹر ہے جو اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہے، وہ اس کو سمجھتی بھی ہے۔ اس کے محلے میں ایک لڑکا ہے جو بالکل بھی شریف نہیں ہے، وہ اس سے لو لیٹر لکھوانے آتا ہے۔ پری ذات اسے اپنے شاعرانہ انداز میں لو لیٹر لکھ کر دیتا ہے اور پری ذات کو لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ لو لیٹر کس کے لیے لکھوا رہا ہوتا ہے۔ شوکا لو لیٹر اپنی محبوبہ نہید کو دے دیتا ہے جو کہ اس کے والد کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ وقت دیکھتے ہی حیران رہ جاتا ہے، یہ تو پری ذات کی رائٹنگ ہے جو اس کی بیٹی نہید کو ٹیوشن پڑھانے آتا ہے۔ وہ پری ذات کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پری ذات سے نہید کا والد پوچھتا ہے تو وہ پری ذات معصوم اور بھولا بالا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا۔ وہ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ میری رائٹنگ ہے۔ نہید کا والد یہ سنتے ہی اس کے منہ پر ایک مارتا ہے اور اس کے بھائی بھی اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پری ذات کی بہن کو اس پہ بہت ترس آتا ہے، وہ اسے سچ پوچھتی ہے۔ پری ذات اسے ساری کہانی سچ سچ بتا دیتا ہے۔ پری ذات کی بہن نہید کی بہن کو یقین دلاتی ہے کہ اس کے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پری ذات پورے محلے میں بدنام ہو جاتا ہے۔ شوکا اس سے معافی بھی مانگتا ہے۔ پھر ایک دن پری ذات نہید کو ایک لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پر دیکھتا ہے۔ وہ محلے کا بہت ہی شریف لڑکا واجد ہوتا ہے۔ اس پر دیکھنے کے بعد وہ دونوں پری ذات سے معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن نہید پری ذات کی انسلٹ کرتی ہے جس سے پری ذات بہت زیادہ ہارٹ ہوتا ہے کیونکہ پری ذات بھی اس سے محبت میں انوالو ہو چکا تھا۔ پری ذات ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ وہ خودکشی کا بھی سوچتا ہے لیکن اسے ملتا ہے ایک دوست جو اسے دیتا ہے حوصلہ۔ اسے کہتا ہے تو ڈسٹرب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اسے موٹیویٹ کرتا ہے کہ تیرے لفظوں میں ہے جان، تو اس سے اپنی فیلنگ لوگوں کو بتا، تو لکھنے پہ فوکس کر، کچھ ایسا لکھ کہ دنیا کو لگ جائے آگ، دنیا کو پتہ لگے تو کیا سوچتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیفرنٹ سیمینار میں جانا شروع کر دیتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اس کے ڈیفرنٹ انٹرویوز ہوتے ہیں۔ ایک انٹرویو لینے والی لڑکی اس کی فین ہو جاتی ہے، یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ لڑکی اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے لیکن کلاس ڈیفرنس کی وجہ سے اس لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر زادے سے کر دیتے ہیں، پری ذات سے نہیں کرتے۔ پری ذات ایک دفعہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس دفعہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے انسان کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے۔ اس کو ہوتا ہے پیسہ کمانے کا شوق پیدا۔ یہ ویلڈنگ کا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ماسٹر کو شعر و شاعری سے شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، وہ اس کا شاعری سنتا ہے، وہ اسے مشورہ دیتا ہے تو اپنے شوق اور جنون کو کیش کر اس ویلڈنگ کے کام میں کیا رکھا ہے۔ پری ذات اسے بتاتا ہے کہ وہ ابروڈ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ پری ذات کا باس اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک امیر صاحب اپنی گاڑی ٹھیک کروانے آتے ہیں، اسے نوکری کے لیے ایک اصول پسند اور پرعزم آدمی کی ضرورت ہے۔ پری ذات کا باس اسے اپنے امیر صاحب سے ملواتا ہے۔ پری ذات بغیر ٹائم ضائع کیے اس امیر آدمی کے ہاں نوکری پہ لگ جاتا ہے۔ وہ امیر صاحب اسے اپنی بیوی کی نگرانی کے لیے رکھتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے اس کی بیوی اسے چیٹ کر رہی ہے۔ پری ذات اس امیر صاحب کے بنگلے میں رہتا ہے۔ وہ فری وقت میں شعر و شاعری کرتا ہے، اپنی شاعری پڑھتا ہے اور اب اس امیر صاحب کا وائلن بھی بجاتا ہے۔ اس امیر صاحب کی بیوی ہو جاتی ہے اس کی فین، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ جب اس پری ذات کے باس کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کی شاعری سے خرید لے گا تاکہ اپنی بیوی کو امپریس کر سکے۔ پری ذات کا باس اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے لفظوں کی تو کوئی قیمت نہیں لیکن پھر بھی میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دیتا ہوں۔ اسی دوران اس کی وائف کسی کے ساتھ چکر میں نکل جاتی ہے۔ پری ذات اپنے باس کو بتاتا ہے، اس کی وائف سے برداشت نہیں ہوتا، وہ پری ذات پر ہی الزام لگا دیتی ہے کہ یہ ہے غدار اور مجھے بھگا لے جا رہا تھا۔ پری ذات کا باس اس کو قتل کرنے لگتا ہے، اس سے پوچھتا ہے آخری خواہش۔ پری ذات بتاتا ہے کہ مجھے مارنے کے بعد مسخ کر دیا جائے۔ اس کی وائف حیران ہو جاتی ہے، وہ اس سے امپریس ہوتی ہے کہ اس نے اپنی بے گناہی میں کچھ نہیں بولا، اس نے میری عزت کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جب گولی لگنے لگتی ہے تو سیٹھ کی وائف چلا اٹھتی ہے کہ اسے معاف کر دو، لیکن سیٹھ اپنی بیوی کی پاس ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، وہ اپنی بیوی کے کہنے پر اسے معاف کر دیتا ہے۔
सेठ की बीवी परिजात को इनाम के तौर पर कुछ रकम देगी, जो कि परिजात लेने से इनकार कर देगा और कहेगा मैं हूँ लफ्ज़ों का सौदागर, अपने लफ्ज़ों को बेचता हूँ लेकिन ईमान नहीं बेचता। वो उससे कहेगा कि मुझे अपनी मेरी रिस्पेक्ट वापस करो। आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉस की बीवी भी परिजात के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। आखिरकार सेठ को सच बता देती है कि परिजात का कोई कसूर नहीं है। परिजात का बॉस उसे इनाम के तौर पर कुछ रकम देता है, ठीक ठाक रकम देता है। वो इस रकम को इन्वेस्ट करता है, वहाँ से लेकर चला जाता है, इन्वेस्ट करता है और आखिरकार बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। एक दिन वो अपने मोहल्ले वापस आता है। वो इतना पॉपुलर हो चुका होता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक उसके लिए एक फ़ंक्शन अरेंज करता है। उस फंक्शन में उसकी मुलाकात एक तोशीज़ा से होती है। वो फ़ौरन ही उसमें इंटरेस्ट शो करती है। परिजात को भी लगता है कि शायद उससे भी कोई सच्ची मोहब्बत करने लगा है, लेकिन वो इससे कहते हुए ये सुनता है कि इस बंदे की शक्ल से तो मुझे नफ़रत है, लेकिन इसका पैसा मेरे लिए काफ़ी है। इस पे परिजात एक दफ़ा फिर टूट जाता है। वो कहता है काश काश जिस तरह प्यार अंधा होता है, इसी तरह जिससे प्यार किया जाए काश वो भी अंधा होता है। फिर इस लड़की को एहसास होता है कि उसने कितनी गलत स्टेटमेंट की। वो बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन परिजात का तो प्यार से एतबार ही उठ जाता है। वो समझेगा लोग सिर्फ दो चीज़ों के पीछे भागते हैं, एक हुस्न और एक पैसा। इसके बाद परिजात अपनी सारी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी अपनी चैरिटी में दे देगा और वो परिजात खुद सुसाइड कर लेगा। नाज़रीन, इस नावल में हमने देखा है कि हर किसी को परिजात के लफ्ज़ों से मोहब्बत है, पैसों से मोहब्बत है, लेकिन उसे हर किसी ने हकारत से देखा है। लोग कितने मतलब परस्त हैं। हमने देखा कि लोग सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती को देखते हैं। इस नावल के आखिर में हाशिम नदीम लिखते हैं, एक गज़ल लिखते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, मदद करनी हो उसकी यार की, ढारस बंधाना हो, बहुत दरीना रास्तों पे किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसे जाकर बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, like it and watch it. Thank you.